ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان لوگ بڑا شیئر کر رہے ہیں، اگرچہ چند ماہ پہلے کا ہے، لیکن یہ کہ بات ایک ہی ہے جس میں وہ اہل سنت کے علماء کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم شیعہ سنی کی بحث چھیڑ کے بیٹھے ہو، تمہیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اور ہماری بھولی بالی جو سنی قوم ہے وہ نہیں سمجھ رہی کہ اس بیان کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی سنی عالم جو ہے وہ خواہ مخواہ کوئی انتشار نہیں کر رہا، نہ وہ شیعہ سنی کی خواہ مخواہ بحث چھیڑ ہے، نہ ہمارے نزدیک لفظ شیعہ کے اندر کوئی خرابی ہے، نہ لفظ ایران کے اندر کوئی خرابی ہے۔ ہم بات ایمان کی کرتے ہیں، قرآن کی کرتے ہیں، فرقہ واریت پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ فرقہ واریت قرآن کی بات کرنا نہیں ہے، ایمان کے تحفظ کی بات کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ آل و صحاب کا دفاع کرنا، نموذج رسالت کا دفاع کرنا، ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ جو دین کے، قرآن کے، شریعت کے اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کے خلاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا، رسول کائنات کی توہین کرنا، آل و صحاب کی توہین کرنا، اللہ کے ولیوں کی توہین کرنا، مسلمانوں کو خواہ مخواہ کافر مشرک بنانا، یہ فرقہ واریت ہے۔ اہل سنت نے کبھی اس طرح کی کوئی بات بلا دلیل نہیں کی، نہ خواہ مخواہ کسی کو کافر بناتے ہیں، نہ مشرک بناتے ہیں، نہ کسی کی توہین کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں۔ تو حضرت صاحب نے خود شیعہ سنی کی بحث چھیڑی ہے، کسی سنی عالم نے خواہ مخواہ شیعہ سنی کی بحث نہیں چھیڑی، ایمان کی بحث چھیڑی ہے۔ اور یہ بھی ہماری قوم نہیں سوچتی کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا اپنا کتنا عمل ہے، حالانکہ انہیں حکومت کو مخاطب ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ کام حکومتوں کے ہمارے نہیں ہے۔ اگر ہم ساتھ دے سکتے ہوتے تو کشمیر والوں کا دے لیتے، اگر ہم ساتھ دے سکتے ہوتے اپنی مدد آپ کے تحت تو ہم فلسطینیوں والے غزہ کو بچا لیتے۔ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیڈروں کا کام ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دعا ان کے لیے کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کر، ملک کے دشمنوں، دین کے دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جو بھی ملک کا دشمن ہے، دین کا دشمن، یا اللہ اسے تباہ و برباد کر۔ جو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے اسے تباہ و برباد کر، جو بھی آل صحاب کا دشمن ہے یا اللہ اسے ذلیل کر، جو بھی مسلمانوں کو قتل کرنے والا، قتل کروانے والا، یا اللہ اس کو دنیا کے اندر عذاب سے دوچار کر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ ہم نے کب شیعہ سنی کی بحث چھیڑی ہے؟ حضرت صاحب خود شیعہ سنی کی بحث چھیڑ رہے ہیں۔ تو ہماری عوام جو مصطفی صاحب کا یہ بیان نشر کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مصطفی صاحب کا کتنا عمل ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی تھی، انہیں اتنا اگر یہ درد تھا تو یہ حکومت کو کہتے کہ بھئی ایران کا ساتھ دو، ایران کو بچاؤ جا کے۔ ان کے پاس ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں مریدین ہیں، کیا بھئی شانہ بشانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں؟ عملی کیا انہوں نے اقدام کیا ہے؟ محض جذباتی بیان کر دینے سے، جذباتی جملے بول دینے سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہماری قوم بھی نہیں سوچتی بیچاری، بس جنہیں لایا گلی میں ادنا چل لی، کچھ خدا کا خوف کرو۔ علماء اہل سنت کو تفرقہ باز کہہ رہے ہو۔ ہم نے شیعہ سنی کی کوئی بحث نہیں چھیڑی، ہم تو ایمان کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، آل و صحاب کے دفاع کی بات کرتے ہیں۔ تو میں ثاقب رضا مصطفی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ ہمارا تو ساتھ دیں نا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، بندہ ناچیز نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ حضرت صاحب آپ نے ایک تاریخ کا جھوٹ بولا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو کرم اللہ وجہ الکریم کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی معاذ اللہ، اور حکومت کی طرف سے آرڈر تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا، تم علی کو گالی دو گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ھذا بہتان عظیم، ھذا کذب عظیم۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے، اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے۔ ہم نے گزارش کی تھی 6 سال پہلے کہ حضرت صاحب یہ بات بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، اور آپ کے اس کلپ کو لے کے، آپ کے بیان کو لے کے لوگ صحابی رسول، کاتب رسول، خل مومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کر رہے ہیں، ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان خراب ہوا ہے آپ کے اس بیان کی وجہ سے، حضرت معاویہ کے دشمن بنے ہیں، گستاخ بنے ہیں آپ کے اس بے بنیاد بیان کی وجہ سے۔ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، آپ یا تو اس جھوٹ کو ثابت کریں، لوط بن یحییٰ ابو مخنف کی اس جھوٹ کو ثابت کریں کہ معاذ اللہ کوئی ایسا دور گزرا کہ بنو امیہ کا، کہ حکومت کا آرڈر تھا کہ علی المرتضیٰ کو ممبروں سے گالی دو۔ آج کوئی علی المرتضیٰ کے بارے میں ہلکی بات کرے تو لوگ اسے چیر پھاڑ دیں، تو ممبروں سے ہزاروں کی تعداد میں معاذ اللہ خطیب گالیاں دیتے تھے، اور معاذ اللہ مسلمان اس وقت غیرت سے اتنے معروم تھے کہ کوئی بھی نہ بولا، کوئی احتجاج نہ ہوا۔ تو اب درایت حدیث نہیں سمجھتے کہ یہ چیز درایت کے خلاف ہے؟ وہی ایسے ممکن ہی نہیں ہے، آج کل ممکن نہیں ہے تو اس وقت کیسے ممکن ہوگا؟ اگر ممبروں سے یہ کام ہوتا تو ایک ہی خبر واحد صحیح نہ ملتی، کئی ملتی، تواتر سے یہ چیز ثابت ہوتی۔ آپ تو ایک خبر واحد صحیح ثابت نہیں کر سکتے، تو پتہ چلا طریقہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا ساتھ نہیں دیا، آپ نے حضرت معاویہ کا ساتھ نہیں دیا، ان کو اپنے بیان کے تان سے بچانے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ حضرت صاحب ہمارا یہ آپ سے گلہ ہے، شکوہ ہے، کئی لوگوں نے آپ کے ادارے میں رابطہ کیا ہے
کہ خدا کے لیے آپ اس بیان کی وضاحت کریں یا ثبوت پیش کریں. آج تک آپ نے نہ وضاحت کی نہ ثبوت پیش کیا. تو لہٰذا یہ جو بیان ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ہے یہ محض جذباتی ہے. خود عمل کر کے دکھائیں. اور شیعہ سنی کی بحث تو یہ چھیڑ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں چھیڑی. ہم نے تو ایمان قرآن کی بات کی ہے. ہم تو یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی آل صاحب کا دشمن ہے وہ اہل اسلام سے نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق امت محمدیہ سے نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ابو بکر کا دشمن ہو, عمر کا دشمن ہو, عثمان کا دشمن ہو, علی کا دشمن ہو, حسن کا دشمن ہو, حسین کا دشمن ہو, 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کا دشمن ہو. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے کہ کسی ایک صحابی پہ تان کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ ہمارے دین کے یہ راوی ہیں, ذریعہ ہیں, وسیلہ ہیں. جو ان پہ تان کرتا ہمارا دین مشکوک کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا جس کے نظریے میں, جس کے ایمان میں ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ ہو, وہ اہل اسلام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جنہیں قرآن کہ کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, جو انہیں امت نہ مانے, مومن نہ مانے, کیا آپ اسے امت مصطفیٰ مانیں گے, اسے امت مسلمہ مانیں گے؟ آپ اس بات کا مجھے جواب دیں. 4 یاروں میں سیال و صاحب میں سے کسی ایک کا منکر کیا آپ کے نزدیک مومن ہے, مسلمان ہے؟ اب رہی یہ بات کہ کافر نہیں دیکھتا اس کا کیا عقیدہ ہے. بھئی کافر کیوں دیکھے گا؟ ہم نے دیکھ رہے ہیں نا, شریعت کے مکلف ہم ہیں نا. نبی پاک کے دور کے اندر کیا جنگیں نہیں ہوئی؟ کیا وہاں ایسے لوگ نہیں ساتھ جہاد کرتے تھے, حضور کے ساتھ جہاد نہیں کرتے تھے کہ جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا؟ جس طرح وہ مشہور واقعہ ہے کہ بڑی جاں بازی سے ایک لڑ رہا ہے اور صحابہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو پکا جنتی ہے. تو حضور نے فرمایا نہ, یہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ تو صحابہ کے دور میں حل ہو چکا ہے, نبی پاک کے دور میں حل ہو چکا ہے کہ ہر صرف کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, جہاد کرنے والا, کافروں سے لڑنے والا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان کے تقاضوں پہ جب تک عمل نہ کرے. آپ بتائیے علی مرتضیٰ کا دشمن وہ جو خارجی تھے وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہم قرآن کی ان الحکم الا للہ کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. ابن ملجم لعین شقی جس نے علی مرتضیٰ کو شہید کیا, آخری دم تک وہ اللہ اللہ کرتا رہا, وہ اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتا رہا. تو جو علی مرتضیٰ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی اس میں ہم جہاد کر رہے ہیں. تو کیا آپ انہیں امت مسلمہ کہیں گے, خارجیوں کو امت مسلمہ کہیں گے؟ اگر علی کے خلاف لڑنے والے, علی کے دشمن کو آپ امت مسلمہ نہیں کہہ سکتے, تو صدیق و فاروق عثمان کے دشمن کو آپ امت مسلمہ کہہ سکتے ہیں؟ انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں, مومن کہہ سکتے ہیں؟ کس دلیل بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ بس ہمیں اس کا جواب چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کیا ہے, ہمارے ملک کی کیا حالت ہے, ہمارے ملک کے قانون کیا کہتا ہے. اس لیے تو ہم بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں. لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم محض شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں کرتے, ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, اصول کی بات کرتے ہیں. ہم نے اصول کی بات کی ہے کہ خارجی علی مرتضیٰ کا دشمن وہ اپنے خیال میں جہاد کرے تو آپ اسے مومن نہیں کہتے. تو جو ابو بکر, عمر, عثمان کو مومن نہ مانے, امت نہ مانے, کیا آپ کے نزدیک وہ امت مسلمہ ہے؟ وہ حضور کی امت ہے, وہ مومن ہے, مسلمان ہے, اس کا کافروں سے لڑنا وہ جہاد ہے؟ بس اتنی بات کا جواب دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے دیں تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جہاں کہیں گے ہم انشاءاللہ لڑنے کے لیے تیار ہیں.